لیکن فیصل کی طرف ہم جاتے ہیں تھوڑا سا آگے. فیصل, یہ جو الزام لگایا جاتا ہے یہ درست ہے یا غلط ہے, اس پہ بحث میں نہیں جاتا, کہ جو اسلحہ کلچر ہے طلبہ تنظیموں میں, یہ پی ایس ایف کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ بھائی یہ غنڈہ گردی کا لائسنس جو ہے طلبہ تنظیموں کو دے دیا گیا ہے اور اس میں سبھی آگے ہیں. جی مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید میں پروگرام میں نہیں ہوں. نہیں, آپ کو ایسا لگ رہا تھا کہ میں مہمان فنکار تو نہیں ہوں کہیں؟ ایسا کچھ لگا. بہت ساری باتیں ہو گئی جن کے جوابات تھے میرے پاس, اور کچھ یہ انتہا پسندانہ پالیسی کی وجہ سے کلیش ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے, ہم لوگ بھی جمہوری پارٹی سے, مطلب ہماری جو مدر ونگ میں ہے, اوریانیت اور مطلب اس طرح کی کوئی جو حد سے تجاوز کوئی چیز کر جائے, تو ہمارے بھی بہت سارے ویسے واقعات ہیں. ہمارے کراچی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, انہوں نے بھی اس میں لڑکوں کو لڑکیوں کو تنبیہ کی, روکا ٹوکا صحیح. تو یہ ایک ایشو بنانا بالکل بیکار کا ایشو ہے کہ کلچر کے حوالے سے اصلی کی بات. لیکن میں یہ نہیں کہہ سکتا آن ایئر پروگرام ہے کہ, اور میں یہ پروف بھی نہیں دے سکتا کہ کون لایا کون نہیں لایا. رینجرز کی اتنی مطلب وہاں پہ سیکورٹی ہے, سب کچھ ہے, اتنا آسانی سے نارملی وہاں پہ جو اسٹوڈنٹس نہیں لا سکتے. لیکن یہ بات بہت زیادہ قابل ذکر, قابل غور ہے کہ جیسے ہی کلیش ہونے لگتا ہے تو اگر کسی کی 40-50 کے قریب ہے تو ایک دم 150 سے 200 کیسے ہو جاتی ہے. اور پھر بیرونی عناصر کا یونیورسٹی میں آنا, اور پھر وہ اسٹوڈینٹس کا مطلب وہاں پہ ان کی شہادت ہو جانا, تو یہ بات قابل ذکر ہے. اب مدر ونگس کی آپ نے بات کی, جو آپ نے جس کو پیرنٹس آرگنائزیشن کہہ رہے ہیں, مدر ونگس آپ دیکھیں ان کے کیا مقاصد ہیں باہر. ان کے جو باہر مقاصد ہیں, اگر وہاں ان سے بلانگ کرتے ہیں تو پھر وہ اپنی جو ذیلی تنظیم ہے ان کو اسی طرح یوٹیلائز کریں گے. اگر دیکھیں تشدد کا ماحول پورے شہر میں چل رہا ہے, اور ایسا ماحول چل رہا ہے کہ جس کے اندر مطلب ہماری پالیسی کو مطلب ہے کہ روکا جا رہا ہو, ہمارے مطلب رول اٹکایا جا رہا ہو ہمارے مقاصد میں, تو وہ اپنی جتنی بھی ذیلی تنظیم کو اس کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک الیکشن کی بات ہے, الیکشن میں یہی بات ہے کہ یہ جو وحید بھائی نے بولی کہ ایسا انوائرمنٹ شہر کا رہا ہے, میں بذات خود میرے یہ اپنا آبزرویشن رہا ہے کہ جب بھی ایسی کوئی بات ہونے لگتی ہے الیکشن ہو, میں آپ کو دیکھیں ایک بات بتاؤں, ہمارا ایک متحدہ طلبہ محاذ بنا تھا, اسلامی جمعیت تھی, ISO وغیرہ, اس میں بہت ساری جماعتیں تھیں. میں آپ سے یہ بات کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ ہم نے طلبہ کے مسائل کے لیے اور تمام جو معاملات تھے طلبہ یونین کی بحالی کے لیے ہم نے عملی جدوجہد کی. اور جو لوگ ہمارے ساتھ نہیں تھے, ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ نہیں چاہتے ہوں گے, لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ جدوجہد نہیں کی. اس کی کیا وجہ تھی, کیا مقاصد تھے, کیا مجبوریاں تھیں. ٹھیک ہے, ابھی ٹائم سے بریک کا ہو گیا ہے فیصل بھائی, اور youthparliament.com.pk پہ بھی آپ جا کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون ود اس. ویلکم بیک ٹو یوتھ پارلیمنٹ. آج ہم بات کر رہے ہیں اور یوتھ پارلیمنٹ ممبرس یہاں پہ ایشو لے کر آئے ہیں طلبہ تنظیموں کے حوالے سے, اور جو 3 محترم مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ہمارے ساتھ سید وحید الزمان صاحب جو کہ چیئرمین ہے APMSO کے, سید سمیع اللہ حسینی صاحب آپ ناظم اسلامی جمعیت طلبہ کے, فیصل شیخ لیگ پریزیڈنٹ ہیں PSF کے, پاکستان پیپلز اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. آپ تینوں کو ونس اگین ہم ویلکم کہتے ہیں. جی لاسٹ سیشن میں جو ہم بات کر رہے تھے وہ اسلحہ کلچر کی بات ہوئی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری بات ہوئی وہ یہ بھی تھی کہ ایکٹیویٹیز کے حوالے سے کس ایکٹیویٹی کو آپ کس طرح سے پروموٹ کر رہے ہیں. یوتھ پارلیمنٹ کے ممبر سے ابھی تک بات نہیں ہو سکی. جی آپ سے کچھ آگے بڑھتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے ایک ایشو یہ تھا کہ جو مجھے سمجھ آیا تھا, جو آرگنائزیشن کا لیا تھا ہم لوگ تو پرٹیکولر اس میں ہی چلنے لگے تھے. تو یہ ہے کہ جب ہم یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتے ہیں تو اس سے پہلے ہم 20 روپیز کا ایک ایفیڈیوٹ سائن کرتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ ہم وی وونٹ گیٹ آور سیلف انڈلج ان اینی آف دا پولیٹیکل ایکٹیویٹی نار ان اینی پولیٹیکل آرگنائزیشن. لیکن جب ہم آ جاتے ہیں اس میں یونیورسٹی میں تو ہمیں یہی لوگ ویلکم کرتے ہیں. بینر جگہ ہوتے ہیں ڈفرینٹ جن کی جو بھی آرگنائزیشن رن کی. تو مطلب ایسا کیوں, اف اٹس انلیگل تو ایسا کیوں ہے, اگر یہ لیگل ہے تو پھر آپ پازیٹیو اس کے ہم لوگ کو امیجز دکھائیں, ایکسپلور کریں, سو دیٹ ہم لوگ اس کی طرف آئیں. بیکاز آج بہت سارے ایسے لیڈرز ہیں جو کافی ہائی پوسٹ پر ہیں اور ان کا تعلق پولیٹیکل آرگنائزیشن سے ہے, اور انہی پولیٹیکل آرگنائزیشنز کی محنت کی وجہ سے آج وہ سسٹ ہیں. تو ایسا نہیں کہ اس کا صرف نیگیٹو ہے, اس کا پازیٹیو بھی ہے. تو یہ جو ہے یہ سب سے پہلے تو آپ نے بات کی نا کہ جو ایک طالب علم, ایک سب سے باشعور طبقہ نوجوان جو ہے وہ یونیورسٹی میں داخل ہو رہا ہے, مادر علمی میں داخل ہو رہا ہے, اور اس سے سب سے پہلے ایفیڈیوٹ بھروا دیا جاتا ہے کہ وہ کسی سیاسی جماعت سے وابستہ نہیں ہوگا. تو یہ مطلب اس ایفیڈیوٹ کے ذریعے ہم کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ سیاست میں صرف چودھری صاحب, ملک صاحب اور جو ہے نا 80 سال کے بوڑھے لوگ جو ہے جن کے پاس تعلیم نہیں ہے, جو خاندانی نام اور مرتبے کی بنیاد پہ سیاست میں, کیا انہی کا حق ہے
سیاست کرنا. یہ ہم سب سے زیادہ ضروری پاکستان کے نوجوانوں کو، یوتھ کو پالیٹکس میں آنا چاہیے. اور یہ ایفیڈیوٹ کا کون اس پہ عمل کرتا ہے؟ جو لوگ پولیٹیکل پارٹی میں نہیں جاتے ہیں وہ اپنی ذاتی مجبوریوں کی بنیاد پہ، ذاتی خواہشات کی بنیاد پہ نہیں جاتے ہیں. اس کے علاوہ تمام پولیٹیکل حصہ لینا چاہیے. جو جب سے یہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیے کہ ایفیڈیوٹ یہ کالجز میں یہ آیا کب سے؟ یہ جب سے تعلیمی اداروں کے اندر قتل و غارت گری جتنی شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے یہ ایفیڈیوٹ آنا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا. لیکن میں نے بھی یہ ایفیڈیوٹ جو ہے طلبہ تنظیم کے اسٹال سے لیا تھا. ہاں وہ تو وہ لازم کر دیا، لازم کر دیا اس کے ساتھ میں کہ اگر لازم کر دیا، لیکن دیکھیں مل کہاں رہا ہے یہ بھی تو دیکھیں. اب یہ آپ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ چیزیں جب آئی ہیں، جب اتنی قتل و غارت گری تعلیمی اداروں میں ہوئی ہے تو پھر گورنمنٹ کی طرف سے یا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جہاں سے بھی ایفیڈیوٹ ان لوگوں نے کیا ہے تو یہ اس وجہ سے اب دیکھیں وجہ یہ ہے کہ قتل و غارت گری نہ ہو، کلیشز نہ ہو، تو میرے خیال میں اس ایفیڈیوٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے. سوری ایک کالر دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں، شادیہ ہیں کراچی سے. السلام علیکم جی. السلام علیکم شادیہ. ہیلو السلام علیکم رضوان بھائی. یہ شادیہ کیسی بات ہے جی؟ کیا کہنا چاہیں گے؟ کون بات کر رہے ہیں؟ رضوان بھائی میں ذیشان بات کر رہا ہوں. جی کیا کہیں گے جناب؟ جی میں یہ جماعت کے ناظم سے بات کرنا چاہتا ہوں جی. کہ یونیورسٹیز تک تو پولیٹیکل انوالومنٹ صحیح لگتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن انٹرمیڈیٹ اسٹوڈنٹ جو نیولی میٹرک کر کے آتے ہیں جی ان کا پالیٹکس میں کیا کام؟ جن کو پتہ تو بیچارے 16-17 سال کے ہوتے ہیں، جن کے NIC بھی نہیں بنے ہوتے، تو یہ لوگ زبردستی تھریٹ کر کے جو پولیٹیکل لڑکوں کو گھسیٹتے ہیں، جو نیو بلڈ کو گھسیٹتے ہیں اپنی طرف. بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اچھا میں شادیہ سے بھی بات کر لیتے ہیں نا جی، وہ بھی ساتھی ہیں. آپ ایک نام بتا رہے ہیں خالی شادیہ کا، مجھے دونوں جس سے بات کرنی ہے اس طرح. جی شادیہ السلام علیکم. السلام علیکم. جی شادیہ کہاں پڑھتی ہیں آپ؟ میں کراچی یونیورسٹی کے ایکس اسٹوڈنٹ ہوں. کیا کہنا چاہیں گی؟ جی میرے بہت سے ریلیٹیو جو ہیں وہ کراچی یونیورسٹی میں اور بہت سی یونیورسٹیز میں ٹیچرز ہیں. میرا سوال خاص طور پہ جماعت کے ناظم سے ہے کہ جب آپ لوگوں میں آپس میں کلیش ہوتا ہے تو اس کے اگینسٹ آپ لوگ جو ہے ٹیچرز کا تشدد کیوں کرتے ہیں؟ اور آپ کیا کہتی ہیں کہ یہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ناظرین اسلامی جمع طلبہ کے، آپ انہی سے کیوں سوال کر رہی ہیں؟ پہلے تو مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی. یہ کر رہی ہیں کہ پاپولیرٹی اس کی کیسی ہے یہ بھی سب جان رہے ہیں اور اس کی شرح کیسی ہے یہ بھی سب جان رہے ہیں. اسلامیہ کالج اور جو ہے نا کراچی یونیورسٹی میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں. میجورٹی جماعت ہی اس طرح کے کام کرتی ہیں. کلیش آپس میں ہوتا ہے لیکن ٹیچرز کی رسپیکٹ کیوں نہیں رکھتے؟ جبکہ اسلام میں بھی ٹیچر کا اپنا ایک درجہ ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ. اچھا میں حسنین عباس ہیں ہمارے ساتھ، ان کی بھی کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. جی حسنین کہاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ اپنے جی 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 بولیے، فرمائیے جناب جلدی سے. میں دادا بھائی انسٹیٹیوٹ آف ہائر ایجوکیشن کا اسٹوڈنٹ ہوں. جی فرمائیے. بیٹا آنرس کا. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میرا سوال اسلامی جمع طلبہ کے ناظم سے کہ 2 پولیٹیکنالوجیز کالجز ایسے ہیں جی جہاں پہ اسلامی جمعیت طلبہ ہی طلبہ ہے، اس کے علاوہ دیگر کوئی اسٹوڈنٹ وہ نہیں ہے ایکٹیویٹیز. اس کا نام ہے ایکٹیویٹیز ہے اور ایک GCD ہے جہاں پہ ٹارچر سیل بھی، مطلب میں ایک دفعہ گیا تھا ایڈمیشن کے لیے تو میں نے وہاں دیکھے ہیں. اچھا تو آپ واپس کیسے آ گئے وہاں سے؟ اچھا چلیں تھینک یو ویری مچ جی. اچھا یہ بتائیں مجھے آپ کہ ایک تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ٹیچرز کے احترام کے والے سے بات ہے، جو ہم نے ابھی سروے کیے ہیں تھوڑے سے، اس میں اندازہ ہوا کہ یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ جو ہیں، آپ لوگوں کو اس منصب پہ بٹھایا گیا ہے، لیڈر بنایا گیا ہے طلبہ تنظیم کا. آپ کے اندر جو کوالٹیز ہیں یا آپ کی جو کیبنٹ میں کوالٹیز ہیں اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. میں خود بہت امپریس ہوں آپ اس میں، لیکن مجھے کبھی کبھی ویسے محسوس ہوتا ہے کہ جو ایک جو عام جو کارکن ہے آپ کا، اس کو شاید اتھارٹی زیادہ دے دی گئی ہے. یا آپ جب ہم سے ملتے ہیں یا کسی سے ملتے ہیں تو بڑا اچھا چہرہ ہوتا ہے لیکن پیچھے سے فون اس کو کر دیا جاتا ہے نہیں یار یہ کام کر دو. تو یہ جو ٹیچرز کے ساتھ خاص طور سے سوال بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان سے بدسلوکی کی گئی ہے، کئی بار کی گئی ہے. صحیح ہے، میں مطلب ہوں ہی اس طرح کے واقعات جو سامنے آئے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف اسلامی جمع طلبہ کے کارکنان ہی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ طالب علم جو جامعہ کے اندر کالجز کے اندر پڑھتے ہیں وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ کام کون لوگ کرتے ہیں اور ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں اور کس طرح کیا جاتا ہے، اسلحہ کن لوگوں کے پاس ہوتا ہے، تھریٹ وہ کون لوگ کرتے ہیں. یہ سب جو مطلب مجھے یہاں پر وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جمعیت کا نام شاید اس لیے زیادہ آ رہا ہے کہ جمعیت
एक पॉपुलर तलबा तंजीम है, पूरे मुल्क के अंदर मौजूद है, लोग इसका नाम तो सुनाते हैं। और पॉपुलर का माना, अगर पॉपुलर का मतलब आज डिक्शनरी में तब्दील हो गया है तो शायद मुझे वहीद भाई के कहने के बाद शायद पॉपुलर का मतलब मुझे नाम तो इसमें अमल कर रही है। डिक्शनरी में जाकर जाओ, नाम से ही डिक्शनरी में जाके मुझे दोबारा पॉपुलर के मीनिंग लिखने पड़ेंगे।